دراصل آج کل مسلمانوں کی دینی علوم سے بے توجہی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس فضائل رمضان کا علم ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے کیا فضائل ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ یعنی عام طور پر تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ آتا ہے پورے سال میں، لیکن اگر پتہ چل جائے ہمیں کہ کتنی فضائل ہیں رمضان المبارک کے تو آدمی یہ خواہش کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا تھا رمضان المبارک کا، اور جب رجب اور شعبان کے مہینے آتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ شعبان اور رجب تو آ چکے اور یہ رمضان المبارک کی نشانیاں ہیں، تو ہمارے لیے ان میں برکت پیدا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو ایک خاص ماحول ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرماتے تو رمضان کی آمد میں ایک خاص ماحول اور ایک خاص استقبال ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم اس کے استقبال کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہی رمضان المبارک ہے جس میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نفل پڑھو ثواب فرض جتنا، فرض پڑھو ثواب 70 فرض جتنا ہو جائے گا۔ تو اتنا اللہ رب العزت کی رحمت اس میں جوش میں ہوتی ہے۔ اور فرمایا افطار کا ثواب، اگر کوئی بندہ کسی کو افطار کرا دے تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے یہاں پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، افطاری کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا کسی کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک دانہ کھجور کا بھی اگر آپ دے دیں افطاری کے لیے تو اس پر بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ اتنا اللہ کی رحمت جوش میں۔ اور فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ یعنی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کا سوال کرو، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یہ استغفار والے کلمات ہیں جو ان میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، رحمت بھی مغفرت بھی۔ تو جب بندہ یہ دعا مانگتا رہے تو گویا وہ دونوں چیزیں مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام فرمائیں پہلے دوسرے عشرے میں کہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اس میں جہنم سے آزادی کی جو ہے دعا مانگے اللہ رب العزت سے کہ انسان اپنی غفلت والی زندگی میں بے شمار اعمال جہنم والے کر لیتا ہے، تو بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ایک موقع عطا فرماتے ہیں کہ انسان استغفار کر کے اپنے جہنم سے آزادی حاصل کر لے۔ تو آخری عشرے میں یہ دعا اہتمام سے مانگیں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک اور قرآن پاک کا تو ایک خاص جوڑ ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن پاک کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر اللہ نے رمضان کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر رمضان المبارک کی وجہ سے ان نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بزرگان دین اور صحابہ کرام کے جو واقعات پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک میں ان کا سب سے زیادہ جس چیز پر معمول ہمیں نظر آتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور 4 چیزیں جو ہیں ان کی کثرت کریں۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے یہ کلمہ پڑھیں۔ اور دوسری چیز استغفار ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اور تیسری چیز جنت کا سوال ہے، اللہ رب العزت سے جنت مانگیں۔ اور جہنم سے پناہ ہے، اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگیں۔
تو یہ 4 چیزوں کی دعا تو خاص طور پر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو انسان کو نیک اعمال میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ تو شیطان کو اللہ رب العزت اس مہینے میں قید فرما دیتے ہیں، تو اس لیے انسان کے لیے نیکی کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع انسان کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا اس طرح استقبال کریں اور اس طرح بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ ملائیں کہ پتہ چلے کہ یہ کسی مسلم معاشرے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔